بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ واجب الاحترام ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی میں یوم ختم نبوت بھی آیا کہ جس دن پاکستان میں ایک لا بنا کہ جس میں قائدیانیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو ایک قانون کے تحت دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا، اور اس چیز کو مان لیا گیا کہ قائدیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اس مہینے میں کچھ چلنے والے ایسے ایشوز ہیں کہ جو ہر زبان پر، ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ ایک دوسرے پہ کرٹیسائزیشن کر رہا ہے، دوسرا پہلے پر کرٹیسائزیشن کر رہا ہے۔ دیکھنا اس میں یہ ہے ہمیں کہ امت اس وقت کس موڑ پر کھڑی ہے۔ مے بی یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اور میری ایک سوچ ہے، میں بھی غلط ہو، میرے ساتھ کسی کو جو ہے ڈفرنس آف اوپینین ہو، ہر بندے کی رائے ہے اور ہر بندے نے ایک معاشرے میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں، اپنی ذمہ داری ادا کرتا جاؤں کہ امت کس موڑ پر کھڑی ہے اور امت کا نوجوان کس موڑ پر کھڑا ہے۔ اور ہمیں اس وقت دیکھنا یہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں محنت کی، لوگوں پر محنت کی، وقت کے تقاضے کے مطابق محنت کی، اور دشمن کا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق ایوری ریئیکشن ایز اے ریئیکشن، ان کو ایسا ریئیکشن دیا کہ دشمن کو پتہ لگا کہ واقعی کوئی تگڑی پارٹی آ گئی، اور جس نے ان کا طریقہ واردات تھا اور لوگوں کو ورگلانے کا جو طریقہ تھا اس چیز پر وار کیا، ان کی جو دکھتی رگ تھی ان پر وار کیا، اور ان کے بتوں کو برا بھلا کہا جن کو وہ مددگار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی امت کس موڑ پر ہے، امت کا نوجوان کن فتنوں میں پڑ چکا ہے، امت کا نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہو چکا، صحابہ اکرام کی زندگی سے دور ہو چکا، اور ہمارا جو دینی بندہ ہے، میں مستند علماء کرام کی بات نہیں کرتا، ہمارا جو دینی پرسن ہے، اپنے آپ کو دین پر چلنے والا سمجھتا ہے، ایک قرآن پاک کی آیات لے کے اس کا مفہوم یہ نکال رہا ہے کہ میلاد بنانا جائز ہے، دوسرا اس کو کہہ رہا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ جائز ناجائز کی جنگ، یہ کفر اسلام کی جنگ تھی۔ کیا ہمیں اس جنگ کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہیے تھا جس لیول پہ ہم لے گئے؟ اب کوئی لوگ میری بات کو یہ مطلب لیں گے کہ یار یہ اس ایک اہم مسئلے کو وہ نگلیکٹ کر رہا ہے۔ میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا، آپ اس پر لڑیں اور ضرور لڑیں، لیکن میں آپ کو ایک صرف چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت ایک فروعی مسئلے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ کا نوجوان اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، جب آپ کی بیٹی اللہ کے وجود کا انکار کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کا منکر آپ کا بیٹا آپ کے گھر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ 9 بجے صبح نکل کر میلاد کے لیے، یا آپ صبح 9 بجے نکل کر نماز کے لیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آج محفل کے لیے جا رہا ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس نے بیان کی۔ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، صرف اس چیز کے ایک کہہ رہا ہے میلاد جائز ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ناجائز ہے۔ یہ بات کس نے بیان کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیا تھا؟ اس پر کسی نے بات نہیں کی، اور یہ درد دل ہے، یہ یقین مانیں ہماری امت کو، جدھر وہ لوگ جو جاہل ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، دین والے، دین کو سمجھنے والے وہ لوگ بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فروعی اختلافات پر آپ بحث کریں، لیکن آپ جن کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بحث کریں، اور فروعی اختلافات یہ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کس طرح کی، کس انداز سے کی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کا طریقہ یہ تھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس نے پڑھا ان کی میں وہ دیکھیں آپ آج آپ کی نوجوان نسل کو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے نوچ لیا گیا، آپ کے ہاتھ سے آپ کا بیٹا چلا گیا، آپ صرف اس کی نماز کی فکر کرتے رہے کہ نماز یہ نہیں پڑھ رہا، اس نے داڑھی نہیں رکھی، وہ آپ کے نظریات اندر سے جو آپ کا محمدی ہونا تھا وہ دشمن آپ کا وہ بھی لے کر چلا گیا، اور آپ ابھی تک ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، میلاد جائز ہے، میلاد ناجائز ہے، فلانے نے یا رسول اللہ کہہ دیا، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات ضروری صحیح ہے، اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن آپ نے جس موڑ پر لا کر ان کو اختلافات بنا دیا، جس لیول پر آپ لے گئے اور اس کو کفر اسلام کی جنگ بنا دیا، یقین مانیں یہ لوگ جو آج گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں اور ان کو اپنے سوالات کا جواب نہیں مل رہا، ایک اٹھا تو ایک اس طرف آ گیا، دوسرا اٹھا تو اس نے صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں تشویش ڈال دی۔ کس طرف آپ اپنی نوجوان نسل کو لے گئے؟ آپ کی نوجوان نسل جوا کھیل رہی ہے موبائل میں بیٹھ کے، اور آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ بس اس نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ آپ کریں، آپ کے دل میں جو آتا ہے آپ اس انداز سے محنت کریں۔ ہمارا فرض تھا اپنے حصے کا دیا جلانا۔ اس وقت ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم دشمن جس رگ بھی ہماری وار کر رہا ہے ہم اس کی دکھتی رگ پہ وار کریں، ہم وہ انداز اختیار کریں کہ جس سے دشمن کو تکلیف ہو۔ دشمن ہمارے نظریات پر حملہ کر رہا ہے، دشمن نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور کر دیا، اور اصل زندگی تھی دشمن کو مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فالو کرنے سے تھا، نام لینے سے مسئلہ نہیں تھا۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی لیے ہیں، کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کتابیں بھی لکھی ہیں، اور 100 لوگوں میں اگر کتاب لکھنے کی بات آئی ہے تو پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ مسئلہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے والے نوجوان سے تھا۔ آج ٹک ٹاک لائیو کی بے حیائی کے ذریعے سے، آج جوئے کی ایپ کی پروموشن کے ذریعے سے، اور آج آن لائن نام نہاد آن لائن جو سسٹم ہے اس کے ذریعے سے وہ آپ کے نوجوان کو اسلام سے دور لے گیا۔ اب آپ جو باتیں کہتے ہیں آپ کا بیٹا وہ باتیں تسلیم نہیں کرتا، آپ اس کو اور کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جدید دور آ گیا ہے۔ اب جدید دور کی آڑ میں ہوا کیا؟ وہ اللہ کے وجود کا انکار کر گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر گیا۔ کیوں؟ دشمن نے سٹیپ وائز محنت کی ہے۔ آپ کی محنت کا معیار ایک ہی رہا، آپ کی محنت کا معیار یہی رہا کہ کسی نے ہاتھ یہاں رکھ کے نماز پڑھ لی تو اس کی نہیں ہوئی، جو اوپر رکھ کے پڑھ رہا ہے نیچے رکھ کے کیوں نہیں پڑھ رہا ہے اس کی نہیں ہوئی۔ آپ نے صرف اسی کی تحقیق کی، آپ نے دشمن کو نہیں دیکھا۔ آپ آپس میں لڑ پڑے، آپ لڑیں ضرور لڑیں، لیکن یاد رکھیں کل جہاں جاہل لوگ، کل جہاں وہ لوگ کہ جو اس تمام تر فتنے میں آ گئے، وہاں مجرموں کے ساتھ وہ مجرم کھڑے ہوں گے، وہاں آپ بھی قصوروار ہوں گے۔ اپنے حصے کا دیا کیونکہ آپ نے جلایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام لیتے رہے، لیکن آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائی نہیں۔ آپ میلاد کا پورا مہینہ، ربیع الاول کا پورا مہینہ میلاد کے جائز ناجائز کی جنگ لڑتے رہے۔ آپ نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے اپنی جان دے دی تھی، پردہ ان کی بیویوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ آج میلاد کے نام پر عورتوں اور مردوں کا جو ہے وہ اجتماع اکٹھے ہو رہے ہیں، تو پھر اس امت پر زلزلے طوفان یہ کم ہے، اس سے زیادہ بنتا ہے ہمارا، یاد رکھیں اس سے زیادہ بنتا ہے، اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ بنتا ہے۔ آپ بالکل نہ ویڈیو کو سنیں، ہم نے اپنا حصہ دینا ہے، ہم نے اپنے حصے کی محنت کرنی ہے۔ میرے سے میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے سے کئی لوگوں کو اختلافات ہوں گے، کئی چیزیں ہوں گی، لیکن آپ کریں، لیکن ہم اپنے آواز، اپنی پازیٹیو محنت انشاءاللہ العزیز پہلے بھی کرتے رہے ہیں، پھر بھی کرتے رہیں گے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم ان فروعی اختلافات کو چھوڑیں، اور وہ اختلافات، وہ ایسی چیزیں، وہ اعتراضات جس میں ہمارے نوجوان پڑھ چکے ہیں اور ان کو ان کے جوابات نہیں ملتے، علماء کرام سے گزارش ہے اپنے ممبروں کے، اپنے جمعے کے موضوعات کو ہمیں چینج کرنا ہوگا، ہمیں جدید دور کے جدید
تقاضوں کے مطابق جدید آلے کار جو ہمیں استعمال کر جدید آلے استعمال جدید طریقے استعمال کر ہمیں ریسرچ کرنی ہوگی، اور ہمیں ان برائیوں کے خلاف جو آج ہمارا نوجوان بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، آج ہمارا نوجوان جس کا شکار ہو چکا ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دیا جلا کے سر راہ رکھ دیا۔